اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام کربلا۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جس نے بشریت کو زندگی کے ہر گوشے میں انسانیت کا درس دیا ہے اور ہر صاحب فکر کو اپنی عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ روز عاشورہ کی تعلیمات ہر انسان کے لیے زندگی کا سرمایہ ہے، جن کے کچھ پوائنٹس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ کربلا ہمیں حریت اور آزادی کا درس دیتی ہے اور اس کا اہم ترین درس ظلم و جور کے آگے نہ جھکنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے ظالم یزید کی بیعت قبول نہیں کی اور اس کے بیعت کے سوال میں آپ نے جواب میں فرمایا کہ خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ عاشورہ کی اس قربانی نے تمام دنیا کے مظلوموں کو اور ظلم کا مقابلہ کرنے والوں کو ثابت قدمی کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی نے یہ تاریخی جملہ کہا ہے، میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا، میں صرف اس نتیجے کو جو میں نے کربلا کے بہادروں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد اخذ کیا ہے تمہارے لیے تحفے کے طور پر لایا ہوں۔ اگر تم لوگ ہندوستان کو ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہو، حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرو۔ کربلا کا اہم ترین درس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو خط لکھا اس میں فرمایا کہ میں سرکشی اور مقام طلبی کی خاطر یا ظلم و فساد پھیلانے کی خاطر نہیں چلا ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف نانا کی امت کی اصلاح کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے اور اپنے جد علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ وفائے عہد ایمان کی نشانی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایمان کی ایک نشانی وعدے کا وفا کرنا ہے۔ جب ہم واقعہ عاشورہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ایک طرف وفاداری کے مکمل پیکر نظر آتے ہیں اور دوسری طرف بے وفائی اور عہد شکنی کے بت۔ کوفیوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی کی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ انہوں نے نہ صرف بے وفائی کا ثبوت دیتے ہوئے امام کی مدد نہیں کی بلکہ دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے ساتھ جو گفتگو کی اس میں بیان کیا، اگر تم نے میرے ساتھ وعدے کا وفا نہیں کیا اور عہد شکنی کی، یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے باپ علی، میرے بھائی حسن اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی کیا ہے۔ ایک طرف بے وفائی کی انتہا تھی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام وفاداری کا مکمل نمونہ ہے، اور نہ صرف امام حسین بلکہ ان کے 72 جانثار بھی وفاداری کی بلند ترین منزل پر فائز ہیں۔ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام انہیں ان کے قتل ہو جانے کی خبر دے رہے تھے تو نہ صرف انہوں نے سر نہیں جھکائے اور ان پر خوف نہیں طاری ہوا بلکہ حیرت کن الفاظ میں امام کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا۔ حالانکہ امام علیہ السلام نے اپنی بیعت کو ان کے کندھوں سے اٹھا لیا تھا۔ آخرکار امام کو یہ کہنا پڑا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کو نہیں جانتا۔ حضرت ابوالفضل عباس اور ان کے بھائیوں کو دشمن نے امان دی لیکن انہوں نے اس امان کو قبول نہیں کیا اور ایسا کردار پیش کیا کہ وفاداری کی مثال بن گئے۔ تاریخ بشریت میں جناب عباس جیسا باوفا انسان نظر نہیں آتا، وہ عباس جس کا دوسرا نام ہی وفا ہو گیا۔ جناب عباس کے زیارت نامے میں آپ کی اطاعت، تسلیم، تصدیق اور وفاداری کی گواہی موجود ہے۔ عاشورہ کے پیغاموں میں ایک پیغام وفا ہے۔ عرفان کے بلند ترین مراتب میں ایک مرتبہ رضا کا ہے۔ رضا خدا کی نسبت انتہائی محبت اور عشق کی علامت بھی ہے اور کمال اخلاص اور استحکام ارادہ اور عمل کی دلیل بھی ہے۔ اہل بیت اطہار نے ہر بلا اور مصیبت پر صبر کیا۔ واقعہ کربلا رضا اور تسلیم کا کامل نمونہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کوفے کے راستے میں فرز تخت سے ملاقات کے بعد فرماتے ہیں، میں قضائے الہی کو دوست رکھتا ہوں، خدا کی اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں اور قضائے الہی نے ہمارے درمیان اور ہماری امید کے درمیان فاصلہ ڈال دیا ہے، تب بھی ہم رضا الہی کو مقدم رکھیں گے۔ اسی طریقے سے امام اپنے ان اشعار میں جو اس سفر کے دوران
रंज व मसाइब की बिना पर उनकी ज़ुबान पर जारी हुए, फरमाते हैं, जो अल्लाह की रज़ा है वही हम अहले बैत की रज़ा है। आपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में पेशानी को तपती हुई रेत पर रखकर क़ज़ाए इलाही पर रज़ा और तस्लीम का सबूत देते हुए फरमाया, तहरीक आशूरा का अहम तरीन राज इखलास है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया है कि मुखलिसीन के अमल को ज़ाया नहीं करेगा और उन्हें दुनिया और आखिरत का अज्र अता फ़रमाएगा। जिस तरह कि कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 138 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, रंग तो सिर्फ़ अल्लाह का रंग है और उससे बेहतर किसका रंग हो सकता है, और हम सब उसी के इबादत गुजार हैं। वाक़या आशूरा पर निगाह करें तो रंग इलाही में रंगीन नज़र आती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तकारीर में जो मैदान से निकलने से पहले फरमाई, हर तरह की दुनिया तलबी और हुकूमत ख्वाही को महकूम किया। नाज़रीन, करबला हमें बाअदब होने का दर्स देती है। इंसान की नजात और आक़िबत बखैर होने का सबब अदब है। रिवायात में है कि सबसे बेहतरीन चीज़ जिसे औलाद को अपने वालिदैन से हासिल करना चाहिए अदब है। तारीख़ आशूरा में अदब के बेनज़ीर नमूने पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हुर के लश्कर को हुक्म मिला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रास्ता बंद कर दिया जाए, इमाम ने हुर की तरफ रुख किया और फरमाया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे, तो मुझसे क्या चाहता है। तो हुर ने पिसर फ़ातिमा का अदब बाकी रखा और कहा कि अगर आपकी माँ दुख्तर पैगंबर के अलावा कोई और होती तो मैं जवाब देता। और तारीख़ गवाह है कि जनाब हुर ने शब आशूर हक़ को कबूल किया और औलाद फ़ातिमा पर अपनी जान कुर्बान कर दी। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बेइंतहा अदब व एहतराम किया और इसके नतीजे में बुलंद मर्तबे पर फायज़ हुए। करबला हमें इफ़्फ़त और पाकदामनी का दर्स भी देती है। शब आशूर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत के साथ गुफ्तगू की और उन्हें हिजाब और इफ़्फ़त की वसीयत की। करबला से रवानगी के बाद भी अहले बैत अतहार बार बार अपनी लुटी हुई चादरें तलब करते थे। बस करबला हमें जो भी दर्स देती है, हमें चाहिए कि उसे गहराई से समझें और उससे सबक हासिल करें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।